بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد علی اور اکبر خان دوبارہ حویلی میں داخل ہوئے اور سمینہ وہاں سے کھسک گئی۔ اکبر خان شامیانے کی طرف چلا گیا اور مراد علی دیوان خانے کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ ہدونی کے امراء کے سامنے اپنی تقریر کے بعد اسے نظام کے بھتیجے کے ساتھ ملاقات کے تصور سے ایک الجھن سی محسوس ہوتی تھی۔ چند منٹ بعد اکبر خان اور امتیاز الدولہ کمرے میں داخل ہوئے اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امتیاز الدولہ مصافحہ کرنے کے بعد اس کے قریب بیٹھ گیا اور اکبر خان نے کہا، اب آپ اطمینان سے باتیں کیجیے۔ اکبر خان باہر نکل گیا اور امتیاز الدولہ نے مراد علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہارا نام مراد علی ہے؟ جی ہاں۔ سلطان کی فوج میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ مراد علی نے جواب دیا، جناب، فوجی مکتب سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد میں ان دنوں رخصت پر ہوں۔ اس کے بعد مجھے چند مہینے کسی رسالے میں ایک ادنا افسر کی حیثیت سے کام کرنا پڑے گا۔ پھر اگر مجھے کسی ذمہ داری کا اہل سمجھا گیا تو کسی دستے کی کمان دی جائے گی۔ امتیاز الدولہ نے قدرے توقف کے بعد کہا، میں تمہاری باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلطان ٹیپو کے متعلق دکن کے ہر آدمی کے وہ خیالات نہیں جو تم اس محفل میں سن چکے ہو۔ وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو انہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں اور جو دکن اور میسور کے موجودہ اختلافات کو اپنے مستقبل کے لیے اچھا شگون خیال نہیں کرتے، اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ مجھے نظام الملک اور سلطان ٹیپو کے درمیان کوئی ایسی خلیج نظر نہیں آتی جسے پاٹا نہ جا سکتا ہو۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ میسور اور دکن کے حقیقت پسند اور صحیح الخیال لوگ جنوبی ہندوستان کے مسلمانوں کی اجتماعی بقا کے لیے دونوں حکومتوں کے اختلافات دور کرنے کی مخلصانہ کوشش جاری رکھیں۔ مراد علی نے جواب دیا، اگر آپ کے خیالات یہ ہیں تو میں آپ سے ملنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میسور کا ہر باشعور آدمی پانچوں وقت نماز کے بعد میسور اور دکن کے اتحاد کے لیے دعا کرتا ہے، اور وہاں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے ہر سانس کے ساتھ صرف دکن اور میسور ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر مسلمان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور وہ سلطان ٹیپو ہیں۔ امتیاز الدولہ نے کہا، کاش میں بھی تمہاری طرح پوری خود اعتمادی کے ساتھ نظام الملک کے متعلق کچھ کہہ سکتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ حضور نظام الملک سلطان ٹیپو کو اپنا حریف سمجھتے ہیں۔ تاہم میں مایوس نہیں، مجھے یقین ہے کہ کسی دن سلطان ٹیپو میرے جیسے بے بس انسانوں کی طرح حضور نظام کو بھی صحیح راستہ دکھا سکیں گے۔ قدرت نے انہیں جس مقصد کے لیے منتخب کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ جو رہنما تمہاری عمر کے نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا کر سکتا ہے، اسے نظام الملک کو متاثر کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں صدقے دل سے دعا کرتا ہوں کہ سلطان کے ایلچی نظام الملک کو انگریزوں اور مرہٹوں سے علیحدہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب تم اس محفل میں تقریر کر رہے تھے تو میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ دکن اور میسور کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو دکن کے لوگ مجھے نظام کے سپاہیوں کی اگلی صف میں دیکھیں گے۔ میں اس کے لیے لڑوں گا، میں اپنے سینے پر گولی کھاؤں گا، لیکن مرتے دم بھی سلطان ٹیپو کی شکست کے لیے دعا نہیں کر سکوں گا۔ میری آخری خواہش یہی ہوگی کہ دکن اور میسور کے درمیان ایک دائمی اتحاد کا معاہدہ میرے خون کی روشنائی سے لکھا جائے۔ میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ آج تک جنوبی ہندوستان کی سرزمین پر اس ملک کے
باشندوں کا جو خون گرا ہے وہ صرف فرنگی استبداد کی آبیاری کے کام آیا ہے۔ مراد علی خاموشی سے امتیاز الدولہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی گفتگو سے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی اور کی بجائے اپنے آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیخ فخر الدین کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ باہر قوالی سن رہے ہیں۔ امتیاز الدولہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، شیخ صاحب یہ ایام قوالی سننے کے لیے موضوع نہیں، میں اس نوجوان سے اپنی قوم کے حال اور مستقبل کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ شیخ فخر الدین واپس دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تو مجھے اس محفل میں شریک نہیں ہونا چاہیے، مجھے اپنے مستقبل کی منزل بہت قریب نظر آتی ہے اور میں ان دنوں صرف اپنے ماضی کے متعلق سوچا کرتا ہوں۔ امتیاز الدولہ نے کہا، نہیں شیخ صاحب تشریف رکھیے، شاید ماضی کے متعلق آپ کی باتیں سن کر ہم اپنے حال اور مستقبل کی تلخیوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ شیخ فخر الدین ہنستا ہوا امتیاز الدولہ کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، لیکن اگر میرے ماضی کی تلخیاں آپ کے حال اور مستقبل سے زیادہ ہوئیں تو؟ امتیاز الدولہ مسکرایا، تو ہم آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ فخر الدین نے کہا، جناب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پہلو میں دل ہی نہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ معظم علی جیسے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور میں یہاں بھٹکتا پھروں۔ معظم علی کون تھا؟ معظم علی مراد کے والد تھے۔ آپ انہیں جانتے تھے؟ جی ہاں، اور میرے لیے اپنے مستقبل کے متعلق چند حسین امیدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر خدا نے مجھے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت دی تو میں کسی دن اس نوجوان کو دیکھوں گا جسے جاننا میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت تھی۔ آپ انہیں کب ملے تھے؟ ہماری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب میں اپنی بہن اور بھانجو کے ساتھ دلی سے حیدرآباد آ رہا تھا اور راستے میں ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت ہمیں چاروں طرف موت دکھائی دیتی تھی، پھر چند آدمی اچانک ہماری مدد کو پہنچ گئے، ان میں سے ایک معظم علی اور دوسرا اکبر خان تھا۔ ڈاکو کئی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور میں معظم علی اور اکبر خان کو دیکھ کر یہ محسوس کر رہا تھا کہ خدا نے ہماری اعانت کے لیے 2 فرشتے بھیج دیے ہیں۔ اب معظم علی اور اکبر خان کی شخصیتیں شیخ فخر الدین کی گفتگو کا موضوع بن چکی تھیں اور مراد امتیاز الدولہ اس کی باتوں میں ایک رنگین کہانی کی دلکشی محسوس کر رہے تھے۔ شہباز خان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب مہمان دسترخوان پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چلیے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل آئے۔ مراد علی تذبذب کی حالت میں امتیاز الدولہ اور فخر الدین کے پیچھے آ رہا تھا۔ شہباز خان نے مراد علی کا بازو پکڑتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، مراد میں اپنے طرز عمل پر بہت نادم ہوں، ابا جان مجھ پر بہت خفا تھے، میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ مراد علی کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا اور اس نے جواب دیا، آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ اس محفل میں آپ کی خاطر مجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ امتیاز الدولہ سے ملاقات کے بعد مراد علی کی ذہنی الجھن بہت حد تک دور ہو چکی تھی، تاہم ادونی کے باقی مہمانوں کے طرز عمل سے یہ محسوس کرتا تھا کہ ان کے دلوں پر ابھی تک اس کی تقریر کی تلخی باقی ہے۔ فوج کے عہدیدار خاص طور پر اس کے ساتھ باتیں کرنے سے اجتناب کرتے تھے۔ اسے عام مہمانوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن طاہر بیگ اور ہاشم بیگ کی بے اتنائی اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھی۔ اس نے چند بار ان سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کی نگاہیں بہت حوصلہ شکن ثابت ہوئیں۔
طاہر بیگ کے متعلق وہ یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ ایک بڑی عمر کا آدمی ہے، اس کے علاوہ ادونی کا ایک بہت بڑا جاگیردار اور فوج کا ایک اعلیٰ افسر ہونے کی وجہ سے بھی اسے ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، لیکن ہاشم کو وہ شہباز خان کی طرح اپنا بھائی سمجھتا تھا اور اسے اس بات کا رائے تھا کہ اسے اکبر خان کی بیٹی کے شوہر کے سامنے اپنی محبت اور خلوص کے اظہار کا موقع نہیں ملا۔ وہ بار بار ہاشم بیگ کی طرف دیکھتا اور اپنے دل میں کہتا، میرے بھائی تم اکبر خان کے داماد ہو، یہ درست ہے کہ تم ادونی میں پیدا ہوئے اور میں نے سرنگا پٹم میں آنکھ کھولی، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ اگلے دن بارات رخصت ہو چکی تھی۔ شیخ فخر الدین براتیوں کے ساتھ ادونی جا چکے تھے۔ مراد علی بھی واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن اکبر خان نے اصرار کے بعد 2 دن اور اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ تیسرے دن وہ رخصت ہوتے وقت یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ مدتوں اکبر خان کے گھر میں رہ چکا ہے، اور وہ بلقیس کی دعائیں لینے کے بعد گھر سے باہر نکلا۔ اکبر خان، شہباز خان اور سمینہ دروازے تک اس کے ساتھ آئے۔ ڈیوڑی سے باہر گاؤں کے کئی آدمی اسے خدا حافظ کہنے کے لیے کھڑے تھے۔ اکبر نے 2 نوجوانوں کو میسور کی سرحد تک مراد علی کا ساتھ دینے کا حکم دے چکا تھا، اور وہ اپنے گھوڑوں سمیت دروازے پر کھڑے تھے۔ جب وہ اکبر خان اور شہباز سے بغل گیر ہونے اور گاؤں کے دوسرے آدمیوں سے مصافحہ کرنے کے بعد سمینہ کی طرف متوجہ ہوا تو سمینہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امنڈ آئے۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چچا جان تو یہ کہا کرتے تھے تم کبھی نہیں رویا کرتی۔ سمینہ کوئی جواب نہ دے سکی، لیکن جب وہ گھوڑے پر سوار ہوا تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی رکاب پکڑتے ہوئے کہا، میں نے وہ چھوارے آپ کی کھورجین میں ڈال دیے ہیں اور مٹھائی بھی۔ ایک دن جین فرد کے مکان کے اس کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جس میں اس نے اپنے شوہر اور 2 بڑے بیٹوں کی یادگاریں جمع کر رکھی تھی۔ دیوار کے ساتھ کھونٹی پر ٹنگی ہوئی ایک تلوار کی خوبصورت نیام ذرا گرد آلود تھی۔ جین برابر کے کمرے سے ایک کپڑا اٹھا لائی اور اس نے تمام چیزوں کی صفائی شروع کر دی۔ تلواروں، بندوقوں اور دوسرے ہتھیاروں کی گرد جھاڑنے کے بعد اس نے ایک الماری کھولی اور کتابوں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ فرحت کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اندر گرمی ہے، آؤ باہر بیٹھیں۔ جین 2-3 الفاظ سے زیادہ نہ سمجھ سکی اور اس نے ایک کتاب سے گرد جھاڑ کر الماری میں رکھتے ہوئے فرحت کو فرانسیسی زبان میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ فرحت نے کہا، کاش میں تمہاری زبان سمجھ سکتی، یہ دیکھو انور علی کا خط آیا ہے، سمجھتی ہو خط؟ فرحت کے ہاتھ میں کاغذ دیکھنے اور انور علی کا نام سننے کے بعد جین کے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا۔ وہ اس خط کے متعلق کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے کاغذ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، انور علی کا خط۔ فرحت نے فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، جین انور علی کا خط کہہ کر ہنس پڑی۔ فرحت نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، کاش میں تمہیں سمجھا سکتی کہ اس میں کیا لکھا ہے، چلو باہر بیٹھیں، یہاں بہت گرمی ہے۔ جین کچھ سمجھے بغیر اس کے ساتھ باہر نکل آئی اور وہ سین میں ایک درخت کے نیچے مونڈوں پر بیٹھ گئی۔ مراد علی باہر کے دروازے سے نمودار ہوا اور اس نے قریب آ کر کہا، امی جان میں ایک اہم خبر لایا ہوں، ہماری فوج پرسوں یہاں سے روانہ ہو جائے گی۔ پھر وہ جین کی طرف متوجہ ہو کر فرانسیسی زبان میں بولا، میں نے امی جان کو یہ خبر سنائی ہے کہ ہماری فوج پرسوں یہاں سے روانہ ہو جائے گی، اور میں آپ کے لیے بھی ایک خوشخبری لایا ہوں، موسیو لنگرانڈ دیوان خانے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جین نے حیران ہو کر کہا، وہ آ گیا؟ لیکن مجھے اس نے کوئی اطلاع نہیں دی، پچھلے خط میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ وہ سرنگا پٹم آ رہا ہے۔
مراد علی نے جواب دیا، ان کی فوج شمال کی طرف جا رہی ہے اور وہ 1 ہفتہ کے لیے رخصت لے کر آئے ہیں، وہ مجھے راستے میں ملے تھے۔ جین نے انور علی کا خط جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا مراد علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے بھائی کا خط ہے۔ مراد نے کاغذ پکڑتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا، امی جان یہ کب آیا تھا؟ ابھی آیا بیٹا، میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میں تمہاری عدم موجودگی میں جین سے باتیں نہیں کر سکتی، تم اسے خط پڑھ کر سنا دو۔ مراد علی نے خط کھول کر دیکھا اور جین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ لنگرانڈ سے مل آئے، پھر آپ کو بھائی جان کا خط پڑھ کر سنا دوں گا۔ نہیں، میں ابھی سننا چاہتی ہوں۔ مراد علی نے انور علی کے خط کا فرانسیسی ترجمہ شروع کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا، امی جان میں بے خیریت ہوں، امید ہے کہ مراد چچا اکبر خان کے گاؤں سے واپس آ گیا ہوگا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جین آپ کے ساتھ خوش رہتی ہے اور اس کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ ہم آج اپنے مستقر سے شمالی سرحد کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ جنگ کے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں اور مجھے ہر لمحہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دلاور خان کی صحت اب خراب رہتی ہے اور میرا ارادہ ہے کہ اسے گھر بھیج دیا جائے، اس عمر میں اسے آرام کی بہت ضرورت ہے۔ امید ہے وہ اگلے مہینے آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ مجھے گزشتہ 2 ماہ سے لنگرانڈ کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اگر جین کے پاس اس کا کوئی خط آیا ہو تو مجھے ضرور بتا دیں وہ کس حال میں ہے۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طالب، انور علی۔ فرت نے جین سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ مراد علی نے فرانسیسی زبان میں فرت کی ترجمانی کر دی اور جین اٹھ کر مکان کے مردانہ حصے کی طرف چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لنگرانڈ کے سامنے کھڑی یہ کہہ رہی تھی، معاف کیجیے، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ انور علی کا خط آیا تھا اور میں مراد علی سے اس کا ترجمہ سن رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لنگرانڈ نے کہا، جین بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئی۔ لنگرانڈ بولا، میرے ساتھی بنگلور سے شمال کی طرف کوچ کر رہے ہیں اور مجھے اس شرط پر 1 ہفتے کی چھٹی دی گئی ہے کہ سرنگا پٹم سے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ وہ پرسوں تک پہنچ جائیں گے اور 3-4 دن تک یہاں قیام کریں گے۔ موسیو لالی نے مجھ سے کہا تھا کہ جنگ کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں، ممکن ہے کہ تمہیں دیر تک سرنگا پٹم سے دور رہنا پڑے۔ ان حالات میں اگر تم شادی کرنا چاہو تو یہ موقع ہے۔ جین، اگر تم پسند کرو تو 4 دن بعد میرے تمام فرانسیسی دوست ہماری شادی میں شریک ہو سکیں گے اور ہمارے دستے کا پادری ہماری شادی کی رسومات ادا کر دے گا۔ مجھے انور علی کی غیر حاضری کا افسوس ہوگا، لیکن تم سمجھ سکتی ہو کہ ہم کیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ جین چند ثانیے گردن جھکائے سوچتی رہی اور لنگرانڈ اس کے چہرے کے آثار سے اس کے دل کی صحیح کیفیت کا اندازہ نہ لگا سکا۔ اس نے کہا، جین، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تمہیں اعتراض ہو تو ہم کسی بہتر وقت کا انتظار کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ میرے متعلق تمہارے خیالات کیا ہیں۔ ہماری رفاقت چند حادثات کا نتیجہ تھی، تاہم میں نے یہ فرض کر چکا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں اور تمہارے بغیر میرے لیے یہ دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ موریشس سے روانہ ہوتے وقت میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دوبارہ ملنے کے بعد ہم ایک دن کے لیے بھی ایک دوسرے سے علیحدہ رہنا پسند کریں گے، لیکن اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے لیے میری رفاقت زندگی کا ایک مسئلہ تو ہو سکتی ہے، لیکن زندگی کا اہم ترین مسئلہ نہیں بن سکتی۔ جین نے کہا، لنگرانڈ، تمہیں یہ شکایت ہے کہ میں یہاں کیوں ٹھہری ہوں تو اس وقت تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں جین، تم میرا مطلب نہیں سمجھی۔ میں ان لوگوں سے متعارف ہونا اپنے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام سمجھتا ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک دریا کے مختلف کناروں پر رہتے تھے۔
پھر قدرت نے اٹھا کر ہمیں مجدار میں پھینک دیا اور ہم نے اضطراری حالت میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب طوفان گزر چکا ہے اور ہم ساحل پر پہنچ چکے ہیں۔ اب تمہیں زندگی کی نئی منازل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے میرا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے لیے سہارا نہیں بن سکتا۔ اب میں تمہیں یہ موقع دینا چاہتا ہوں کہ تم ماضی کے تمام واقعات کو نظر انداز کر کے اپنے مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ کرو۔ اگر تمہارا یہ فیصلہ ہو کہ تم میری رفیقہ حیات بن کر خوش رہ سکتی ہو تو میں اس غریب الوطنی میں بھی یہ محسوس کروں گا کہ دنیا میرے قدموں میں ہے۔ لیکن اگر تم یہ محسوس کرو کہ میں اس قابل نہیں تو مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جین نے کہا، لنگران، آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے تم میں دکھ پہنچا ہو۔ نہیں جین، تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تم ایسی بات کر ہی نہیں سکتی، تم بہت رحم دل ہو۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف رحم اور مربت کے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنا مستقبل ایک ایسے آدمی کو سونپ دو جس کی رفاقت سے تمہارے سینے میں زندگی کے تمام ولولے سرد ہو کر رہ جائیں۔ جین مسکرائی، اگر میں یہ کہوں کہ میرے دل میں اب زندگی کی کوئی تڑپ یا ولولہ باقی نہیں رہا تو تم کیا کہو گے؟ لنگران نے جواب دیا، جین، میری باتوں کو مذاق میں نہ ٹالو۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ شادی کے متعلق تم اپنے کسی سابقہ فیصلے کی پابند نہیں ہو، اور تمہیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ میں کہاں تک تمہاری توقعات پوری کر سکتا ہوں۔ جین نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، لنگران، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کے لیے یہ تو سوچو، تمہارے سوا دنیا میں میرا کون ہے؟ لنگران نے پریشان ہو کر کہا، مجھے معاف کر دو جین، مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں زندگی کی ہر مصیبت برداشت کر سکتا ہوں لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ جین نے کہا، لنگران، اگر میرے طرز عمل سے تمہیں کوئی دکھ ہوا ہے تو میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ میری پریشانی کی بڑی وجہ کچھ اور تھی۔ ابھی مراد علی نے مجھے بتایا کہ وہ بھی پرسوں یہاں سے کوچ کر رہا ہے۔ ان حالات میں کس منہ سے اس کی ماں کو یہ خبر سنا سکتی ہوں کہ ہم نے اچانک شادی کا فیصلہ کر لیا ہے؟ انور علی، مراد علی اور ان کی والدہ سے زیادہ اس دنیا میں ہمارا کوئی دوست نہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم شادی کے لیے اس دن کا انتظار کریں جب وہ دونوں بھائی گھر پر موجود ہوں اور ان کی والدہ، جنہیں اب میں اپنی ماں سمجھتی ہوں، وہ ہماری خوشی میں حصہ لے سکے؟ لنگران کے چہرے سے رنج و ملال کے بادل چھٹ چکے تھے۔ وہ مسکرایا، جین پیاری، جین، مجھے معاف کر دو۔ میں قیامت تک ایسے دن کا انتظار کر سکتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک بہتر حالات پیدا نہیں ہوتے میں اس مسئلہ پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ سن 1785 کی گرمیوں میں گنیش پنت کی کمان میں مرہٹوں کا ایک لشکر دریائے کرشنا کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ پیشوا اور نانا فرنیوس کی کوششوں سے مرہٹوں میں پھر ایک بار وہ ولولہ پیدا ہو چکا تھا جو 25 برس قبل انہیں پونا سے پانی پت کے میدان تک لایا تھا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مرہٹا سردار اپنی اپنی افواج کے ساتھ پیشوا کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے۔ ناگپور سے مدھو جی بھونسلے 12,000 آزمودہ کار سپاہیوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کر چکا تھا۔ اندور سے ٹکو جی اپنے توپ خانے کے علاوہ 20,000 پنڈارا فوج کے ساتھ میسور پر چڑھائی کے لیے تیار تھا۔ پرسرام بھاؤ اور رگھو ناتھ راؤ کی افواج بھی میسور پر یلغار کرنے کے لیے نانا فرنیوس کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ ان عظیم تیاریوں کے بعد نانا فرنیوس کے ایلچی میر نظام علی پر ڈورے ڈال رہے تھے۔ میر نظام علی ٹیپو کے بدترین حاسدوں اور بدخواہوں میں تھا۔ تاہم میسور کے خلاف جنگ کی صورت میں اپنے نقصانات کا اندازہ کرتے ہوئے
اسے سخت الجھن محسوس ہوتی تھی۔ اسے اپنی قوت پر ناز تھا، لیکن ماضی کے تجربات اسے یہ سمجھانے کے لیے کافی تھے کہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے میسور کی سرزمین موضوع نہیں ہے۔ وہ کچھ عرصہ نانا کے وکیل کو ٹالتا رہا، لیکن جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ مرہٹے میسور پر حملہ کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں اور وہ تنہا اپنی قوت سے سلطنت خدا داد پر ضرب کاری لگا سکتے ہیں، تو وہ جنگ میں شرکت کے لیے تیار ہو گیا۔ متحدہ فوج کے ابتدائی مسکر کے لیے ارد گرد کا مقام منتخب کیا گیا اور اس نے نومبر کے آخر میں 35,000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں کا رخ کیا۔ نظام کے ارد گرد پہنچنے کے چند دن بعد ملک کے طول و عرض سے مرہٹوں کی 1 لاتعداد فوج وہاں پہنچ چکی تھی۔ مرہٹوں کا پڑاؤ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ مرہٹا سپاہیوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے وہ پروت، جوگی اور سادھو بھی وہاں پہنچ چکے تھے، جو سلطان ٹیپو کی شخصیت کو جنوبی ہندوستان میں ہندو غلبہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ اس فوج میں رازن اور لٹیرے بھی شامل ہو گئے تھے، جنہیں صرف میسور کی دولت کے ساتھ دلچسپی تھی۔ نظام کا اس جنگ میں شریک ہونا خالصتاً ایک سیاسی مسئلہ تھا، تاہم درباری گویے، شاعر اور خوشامدی اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنے دور کا سب سے بڑا غازی ہے۔ فتح کی امید پر وہ فتح کے جشن شروع ہو چکے تھے۔ میر نظام علی رقص و سرور کی محفلوں میں مرہٹا راجوں اور چیدہ چیدہ سرداروں کے درمیان میر مجلس کی حیثیت سے بیٹھتا تھا۔ شراب کے دور چلے تھے۔ رقاصوں، گویوں، سازندوں پر سونے چاندی کے سکوں کی بارش ہوتی تھی، اور پھر جب یہ محفلیں برخاست ہوتی تھیں اور یہ لوگ کسی خیمے میں جمع ہو کر جنگ کی تجاویز پر غور کرتے تھے، تو سب سے زیادہ بحث اس بات پر ہوتی تھی کہ فتح کے میسور کی زمین اور خزانے کس طرح تقسیم ہونے چاہیے۔ قریباً 1.5 ماہ کی بحث و تمیز کے بعد میر نظام علی اور مرہٹا حکمرانوں کے مابین جنگ کی تفصیلات، مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق سمجھوتا ہو چکا تھا، اور پڑاؤ میں ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ حیدرآباد اور پونا کے کام سپاہی سے لے کر بڑے سے بڑے افسر تک ہر شخص کی یہ آواز تھی کہ سلطان ٹیپو کے لیے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ چند دن بعد ارد گرد سے مسلح فوج کا یہ سیلاب عظیم جنوب کی طرف روانہ ہوا۔ مرہٹوں کا لشکر 80,000 سواروں اور 40,000 پیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھا، اور میر نظام کے جھنڈے تلے 40,000 سوار، 50,000 پیادہ سپاہی تھے۔ نانا فرنیوس میر نظام علی کی طرح انگریزوں کو بھی اس جنگ میں شامل کرنے کی ہر امکانی کوشش کر چکا تھا، لیکن انگریزوں کے پرانے زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوئے تھے اور وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ تاہم نانا فرنیوس اور میر نظام علی کو اس بات کا یقین تھا کہ جب انگریزوں کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ سلطان ٹیپو ان کی لاتعداد فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ میسور کی تقسیم میں حصہ دار بننے کے لیے بلا توقف میدان میں کود پڑیں گے۔ پونا اور حیدرآباد میں انگریزوں کے ایجنٹ انہیں اس بات کا یقین دلا چکے تھے کہ کمپنی سلطان ٹیپو کے ساتھ اپنے سابقہ معاہدوں کا صرف اس وقت تک احترام کرے گی جب تک کہ میسور کی دفاعی قوت باقی ہے۔ میر نظام علی اپنی فوج کی کمان تہور جنگ کو سونپ کر حیدرآباد واپس چلا گیا۔ نانا فرنیوس کو بھی زیادہ عرصہ کے لیے پونا سے غیر حاضر رہنا پسند نہ تھا۔ پیشوا کے دربار میں اس کے کئی حریف موجود تھے، لیکن مرہٹا لشکر میں بزدلی پھیل جانے کے ڈر سے اس نے کچھ عرصہ کے لیے پونا جانے کا ارادہ بدل دیا۔ شہباز خان تنویر کو لانے کے لیے ہدونی گیا ہوا تھا، اور اس کے والدین
گزشتہ 8-10 روز سے سخت پریشانی کی حالت میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن شہباز خان کا پتہ کرنے کے لیے اکبر خان نے گاؤں سے 2 سوار روانہ کیے، لیکن چند گھنٹوں کے بعد ایک سوار واپس آ گیا۔ اس نے کہا شہباز خان اور تنویر ہمیں راستے میں ہی مل گئے تھے اور تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جائیں گے۔ ساپیر کے وقت شہباز خان ایک مختصر قافلے کے ساتھ پہنچ گیا۔